السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز طلباء اور طالبات، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جس قدر ہمارے نصاب میں تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کچھ اہم باتیں ہیں جو اگرچہ کہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں، لیکن بعض طلباء اور طالبات نے سوال کیا ہے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ان کا ذکر بہت اہم ہے۔ جہاں تک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے تو یقیناً یہ بہت ہی دردناک اور کافی تکلیف دہ ہے۔ سب سے پہلے تو باغیوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، کھانا پانی تک گھر پہنچنے نہیں دیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ کچھ جانباز صحابہ اور بعض صحابیات اور کچھ افراد جو پڑوسی تھے وہ پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ پانی بھی مکمل طور پر بند کر دیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے تمام لوگوں کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ کوئی لڑائی نہیں کریں گے اور باغیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ 40 دن گزر گئے اور وہ دن آ گیا جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ تو اس کی صبح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے باشندے جو ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے باہر رہتے تھے ان کو وہاں سے بھیج دیا، باقاعدہ انہیں قسم دلائی اور کہا کہ میں خلیفہ ہوں اور خلیفہ کی اطاعت تم پر واجب ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میری حفاظت کے سلسلے میں تم تلواریں مت اٹھاؤ۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ جیسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایسے چند صحابہ موجود رہے۔ ان کے قتل کے دن تک وہ ان کے گھر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جب وہ دن آ گیا اور راجح قول کے مطابق وہ جمعہ کا دن تھا، اس کی صبح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آج یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس دن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ اس کے بعد باغیوں نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ گھر پر جو صحابہ موجود تھے جس میں حسن ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ زخمی بھی ہو گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دفاع سے روکنا دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس معاہدے کو پورا کرنا تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ ایک مصیبت جب تمہیں پہنچے گی تو تم صبر کرنا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے پر وہ قائم تھا، اس وعدے کو انہوں نے نہیں توڑا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس مصیبت میں وہ شہید کیے جائیں گے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسی چیز جو ان تک پہنچنے والی ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر انہیں بتا دیا ہے، تو اس کے لیے دوسرے صحابہ بھی شہید ہو جائیں، یہ انہیں پسند نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے باقاعدہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح باغیوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ جب یہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے تو باغیوں نے ان کے دروازے کو آگ لگا دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ سورہ طٰہٰ مکمل کر لی، نماز سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد قرآن مجید لے کر تلاوت کرنے لگے۔ اس دوران ایک شخص داخل ہوا باغیوں میں سے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص داخل ہوا جس کو الموت الاسود کہا جاتا ہے، تاریخ میں اس کا نام الموت الاسود یعنی کالی موت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ غالباً وہ اس لقب سے معروف تھا یا اس کا رنگ سیاہ تھا جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا تھا، اس کی تفصیلات نہیں آتی۔ یہ شخص داخل ہوا، بہت ممکن ہے کہ وہ عبداللہ ابن سبا خود ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سبا کے بارے میں کہا کہ الخبیث الاسود، تو اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ الموت الاسود جس کا نام ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہی ہو، لیکن بہرحال الموت الاسود کے نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ داخل ہوا اور اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبا دیا، اور اس کے بعد اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور خون بہہ پڑا، اور قرآن مجید جو اس وقت کھلی ہوئی تھی ان کے سامنے مصحف تھی، اس آیت پر اس خون کے خطرے گر گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس آیت پر یہ خون کے خطرے گرے تھے، اس آیت میں ان کے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے کہ یہ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، تو اس وقت وہ راہ راست پر ہوں گے۔ لوگوں کے لیے جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اس آیت میں یہی بات کہی گئی کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یہ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو گویا وہ اختلاف کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں اس راستے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے وار کیا وہ رومان یمانی تھا،
रूमान यमानी था, उसने लाठी से वार किया था। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब बागी ने वार किया, अल-मौतुल अस्वद ने जब उन पर तलवार से वार किया, तो उनकी बीवी नाइला उनको बचाने के लिए आई और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरी तरह ढाँप दिया। तो सूदान अल-मुरावी ने उन पर वार किया, जिससे उनकी उंगलियां टूट गईं। जब ये हालत उनके गुलामों ने देखी, जबकि उनके गुलाम इससे पहले भी जब बागियों ने उनके घर में दाखिल होने की कोशिश की, तो उनके गुलाम आगे बढ़े और उनका मुकाबला करना चाहा, तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ने उनको रोका था और यहाँ तक कहा था कि जो अपना हाथ रोक लेगा वो आज़ाद है। लेकिन जब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो शहीद करने लगे, तो उनके गुलाम अपने आप को रोक नहीं सके। तो उनके एक गुलाम, जिनका नाम नुजैह बयान किया जाता है, उन्होंने सूदान को कत्ल कर दिया। तो बागियों में से एक शख्स ने उनको कत्ल कर दिया। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक और गुलाम, जिनका नाम सुबैह बयान किया जाता है, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इस तरह उस दिन 4 खून हुए थे। 2 शहीद थे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका एक गुलाम, और 2 बागी थे, 2 मुजरिम थे। इस तरह बागियों ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया और कहा जाता है कि बागी ने उन पर 9 वार किए थे उनके पेट में और कहा था कि 3 अल्लाह के लिए हैं और 6 मेरे नफ्स में जो बात पाई जाती है उसके लिए है। जब उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया, तो ये कहने लगे कि जब उनका खून हमारे लिए हलाल था, तो फिर उनका माल भी हमारे लिए हलाल है। उनका घर लूट लिया, औरतों के ज़ेवरात तक उतार लिए। उसके बाद बैतुल माल की तरफ गए और बैतुल माल को भी उन्होंने लूट लिया। ये वाक़या राजिह कौल के मुताबिक 18 ज़िलहज्जा सन 35 हिजरी को पेश आया और दिन जुमा का था। सन में किसी का इख्तिलाफ नहीं, 35 हिजरी, अलबत्ता तारीख में इख्तिलाफ है। राजिह कौल ये है कि वो 18 ज़िलहज्जा है और दिन में भी इख्तिलाफ है। राजिह बात यही है कि वो जुमा का दिन था। उनकी शहादत के बाद सहाबा की एक जमात ने, जिनमें अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, उन्हें गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया और उनकी तदफीन की। कहा जाता है कि उनकी तदफीन मगरिब और इशा के दरमियान हुई थी। नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, इसके बारे में भी बहुत सी रिवायात हैं और गालिबन ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको नमाज जनाजा पढ़ाने की वसीयत की थी। अलबत्ता ये जो बातें बयान की जाती हैं कि कत्ल के बाद 3 दिन तक बनी फलां के घोड़े पर उनकी लाश पड़ी रही, ये सरासर बातिल है। उनमें ज़ौफ़ पाया जाता है और वो सही जो रिवायात है तारीख़ी, उनके खिलाफ हैं। इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने उन पर सख्त नकीर की है और कहा है कि ये ऐसे लोगों का कौल है जो ना तो अक्ल रखते हैं और न ही दीनदारी के किसी तकाज़े पर वो पूरा उतरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बद्र के मौके पर मुशरिकीन को, जो उस मौके पर कत्ल कर दिए गए थे, एक गड्ढा खोदकर उनको दफनाने का हुक्म दिया था और बनु कुरैज़ा के यहूदी जब कत्ल कर दिए गए थे, तो एक गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाने का हुक्म दिया था, जबकि ये बदतरीन लोग थे। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो लोग इसी तरह छोड़ देते, जबकि उनमें सहाबा मौजूद थे।
अली इब्न तालिब, ज़ुबैर इब्न अव्वाम और बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, ये कैसे मुमकिन है कि वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस तरह छोड़ दें। तो बहरहाल ये कौल बिल्कुल ज़ईफ़ है और राजिह बात यही है कि उनके शहादत के फ़ौरी बाद ही उनकी तदफ़ीन के इंतज़ामात किए गए थे। अब आइए दूसरे नुक्ते पर हम बात करें कि मोहम्मद इब्न अबी बकर क्या इस क़त्ल में शामिल थे? जो बात बयान की जाती है, तारीख़ी रिवायात जो कि साबित होती हैं, उनसे यही मालूम होता है कि उनका क़ातिल वो शख़्स था जो अल-मौतुल अस्वद कहलाता था, काली मौत। मिस्र से, कूफा से और बसरा से कुछ लोग आए हुए थे, उसमें मिस्र के लोग पेश-पेश थे और ये मिस्र ही का था और बहुत मुमकिन है कि वो अब्दुल्ला इब्न सबा ही हो जिसने कत्ल किया है। लेकिन बहरहाल वो अल-मौतुल अस्वद के नाम से याद किया जाता है। जहाँ तक मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सवाल है, तो वो क़त्ई तौर पर क़ातिलीन में शामिल नहीं थे। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर सहाबी हैं या ताबी, इसके बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। इसलिए कि उनकी विलादत हज्जतुल वदा के मौके पर ज़ुल्हुलैफ़ा में मदीने से मक्का के दरमियान उनकी विलादत हुई थी। और उनकी वालिदा थी अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद, इद्दत गुज़रने के बाद, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया था। इस वजह से उनकी परवरिश यानी मोहम्मद इब्न अबी बकर की परवरिश अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हुई थी। मोहम्मद इब्न अबी बकर ये हज्जतुल वदा के मौके पर मदीने से मक्का के दरमियान पैदा हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र सिर्फ़ 3.5 महीने थी। सीने तमीज़ को भी यानी 7 साल की उम्र को भी वो नहीं पहुँचे थे। इसलिए अक्सर अहले इल्म ने उन्हें ताबीईन में शुमार किया है और बाद में उन्हें सहाबा में शुमार किया है। तो बहरहाल ना तो वो मुहाजिरीन में से हैं और ना ही अंसार में। और दूसरी बात ये है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन क़ातिलीन में शामिल नहीं थे। यहाँ 2 तरह की तारीख़ी रिवायात आती हैं, एक ये कि वो उनमें शामिल ही नहीं थे और दूसरी ये कि वो इब्तिदा में मौजूद थे और बागियों के साथ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनके घर में दाखिल भी हुए थे और उनकी दाढ़ी पकड़ ली थी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि भतीजे, जिस चीज़ को तुम पकड़े हुए हो, तुम्हारे वालिद उसका बहुत एहतराम करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा हुए, नादिम हुए और मुँह छिपाकर वहाँ से निकल गए। बल्कि उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफ़ा किया, लेकिन वो दिफ़ा करने में कामयाब नहीं हो सके बागियों की तादाद की कसरत की वजह से। तो 2 तरह की रिवायत हैं, एक तो ये कि वो शामिल ही नहीं हुए और दूसरा ये कि वो शामिल हुए थे, लेकिन नादिम होकर निकल गए और उनके साथ वो मौजूद नहीं थे। तीसरी बात ये है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ातिलीन में शामिल नहीं थे, उसके बहुत से दलाइल हैं। उसकी एक दलील तो ये है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़ातिलीन का क़िसास लेने के लिए बसरा गए थे, क़िसास का मुतालबा करते हैं और बाकायदा उनके क़िसास का उन्होंने मुतालबा किया था। अगर उनके भाई उसमें शरीक होते, वो ज़रूर उसका ज़िक्र करते और ये बात ज़रूर सामने आती कि जिनके भाई खुद क़ातिलीन में शामिल हैं और ये उनसे क़िसास का मुतालबा कर रही हैं। लिहाज़ा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क़ातिलीन उस्मान से क़िसास लेने का ये मुतालबा, ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसमें शामिल नहीं थे।
اور دوسری بات یہ ہے کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے قاتلین عثمان پر لعنت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہے گا ان کو وہ دور رکھیں گے، اپنے قریب نہیں کریں گے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی خلافت کے دور میں محمد ابن ابی بکر کو مصر کا والی گورنر بنایا تھا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ وہ قاتلین میں شامل نہیں تھے. اب آئیے ہم لوگ اس بات کا جائزہ لیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا یہ واقعہ جو اس قدر دردناک اور افسوسناک ہے، انتہائی ظلم کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اس کا موازنہ جب ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے کرتے ہیں تو ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے کو ایک ایسا بڑا واقعہ بنا دیا اور ماتم کا واقعہ بنا دیا کہ ہر سال محرم کے مہینے میں بہت سے منکرات بجا لاتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہی ایک واقعہ ہے جو اس قدر دردناک ہے. اس میں شک نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑا مرتبہ تھا، اہل بیت کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھی اور ان کی شہادت بھی نہایت مظلومی کی حالت میں اور دھوکے کے ساتھ ہوئی. لیکن اس کے مقابلے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے نکاح میں آئی تھی. مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ میں تیسرے نمبر پر شمار کی جاتے ہیں. ان کا تو محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا اور اس قدر مظلومی کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی. تو اس واقعے کو چھوڑ کر دوسرے واقعے کو یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنانا یقیناً ایک تعجب کی بات ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نہ تو ماتم منانے کے لیے ہے اور نہ ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ماتم منانے کے لیے ہے. اسلامی احکام اس سے بالکل براعت کا اظہار کرتے ہیں. یقیناً یہ واقعات ایسے ہیں جو افسوسناک ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہ امت کو امت ماتم بنا دینا، ماتمی امت بنا دینا، اور ہر سال اس طرح ماتم کرنا اور افسوس کا اظہار کرنا، ظاہر میں بظاہر افسوس کا اظہار کرنا، کیونکہ جو ماتم کرتے ہیں حقیقت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ جو ماتم ہے یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اپنے جو مقاصد ہیں اس بہانے ان کی تکمیل کرنا ہے. ورنہ اگر واقعی وہ ماتم کرتے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی ماتم کرتے، لیکن اس قدر دردناک واقعے کو نظر انداز کر دینا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر ماتم کرنا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ماتم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنا، امت میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا، اور اس طرح ایک ایسے واقعے کو جو شہادت کی مثال تھا، جو ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ تھا، ایسے واقعے کو ایک ایسے واقعے کا رنگ دینا جس کی بنیاد پر ان پر افسوس کیا جائے. وہ یقیناً بلند درجے کے تھے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بلند کیا ہے، لیکن اس طرح ماتم کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں. تو بہرحال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ان کے قاتلین سے برات، ان کے قاتلین میں ان کا شامل نہ ہونا، یہ کچھ آج کے درس کی باتیں تھیں.
اور یہاں ہم لوگ اپنا درس ختم کرتے ہیں، تاریخ کے درس کو، اور اس کے بعد ہمارے سامنے سوال جواب ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگلے ہفتے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔